مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج ومن أبغض واحدا منهم لم يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حجا ويحشره من قبره إلى النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت کا بے انصاف فضل و احسان ہے. اس ذات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ نصیب کیا. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان مبارک کے لیے بہاریں نصیب فرمائے. جو عبادت ہم نے کی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ روزے کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے اور ہمارے حق میں روزے کی سفارش قبول فرما کر ہم سب کی کوشش فرمائے. اللہ قرآن کریم سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبول فرما کر ہمیں اس کی دنیا آخرت میں اللہ اپنے خزانوں سے بے بہار رحمتیں نصیب فرمائے. آج میں اور آپ اس زمین کی پشت پہ موجود ہیں. عنقریب وہ وقت آنے والا ہے ہم سب نے زمین کے اندر جانا ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کتنا وقت باقی ہے. جو وقت گزر چکا وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم زندگی کی کتنی بہاریں گزار چکے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ زندگی کا کتنا وقت ابھی باقی ہے. آج اتوار ہے. اتوار ہے جی. آپ تھوڑے قریب ہو جائیں. میں تو اس طرح نہیں کہ آپ سنتے میں بولتا رہوں آپ سنتے رہو تھوڑے آگے ہو. یہ پچھلی سال ہمارے ساتھوں کے آگے آیا ہے. پچھلے سال 5 سال سے 20 بار اور آگے ہو رہے ہیں. اس طرح بزرگوں کو اجازت ہے کہ آج کیا دن ہے جی؟ آج اتوار کا دن گزر چکا. سوار کی رات شروع ہو چکی ہے. اتوار ہماری زندگی کا حصہ تھا. اب سوار کا دن ہماری زندگی میں شامل ہے یا نہیں ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات جانتی ہے. جو وقت گزر گیا وہ تو ہماری زندگی کا حصہ تھا. آگے جو وقت باقی ہے اس کا ہمیں کوئی علم
کوئی علم نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو گزرے ہوئے وقت کی بھی فکر کرے اور جو آگے وقت رہتا ہے اس کی بھی فکر کرے۔ ایک فکر دنیا کی ہے، ایک فکر آخرت کی ہے۔ ہم سارے کے سارے یہاں مسافر ہیں، سفر پہ ہے۔ یہ سفر عنقریب ختم ہو رہا ہے۔ یہاں ہمیشہ سے کوئی نہیں رہا، ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے، کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ دنیا میں 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ رستہ ہے چل چلو کا ذرا سنبھل سنبھل کے چل۔ اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ جو وقت ضائع ہو گیا اس پہ ہمیں توبہ کر کے، آنسو بہا کے، اپنے رب کو راضی کر کے، ماضی کے گناہوں کی سیاہی کو توبہ سے مٹا کے ماضی کو بھی منور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مستقبل میں ابھی وقت ہمارا باقی ہے اس کو بھی جاگ کر ہوش کے ساتھ بیداری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح غفلت میں یہ زندگی گزار دی، مرنے کے بعد پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے روتے کیوں ہو؟ اب تو رونے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ جہاں رونے کی جگہ تھی وہاں تمہیں رونا نہیں آتا تھا، وہاں تم نہیں روتے تھے، جہاں رونا کام دیتا تھا۔ آج تم روتے ہو، اب رونے کا وقت نہیں ہے۔ اب رونے سے کچھ بنے گا؟ اب یہاں ہم روئیں گے تو کچھ بنے گا؟ جی کچھ بنے گا نہیں بنے گا؟ بگڑی ہوئی ماضی بھی سنور سکتی ہے اور آنے والا مستقبل بھی سنور سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے جب بندہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی سیاہی پہ رو پڑتا ہے، اللہ کو کہتا ہے میرے اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، نادانی ہو گئی ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف۔ سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، تیرا کھا کر، تیرا پی کر، تیرے دی ہوئے اعضاء سے، تیرے دی ہوئے ہاتھوں سے، تیری دی ہوئی زبان سے، تیری دی ہوئی آنکھوں سے تو نے یہ ساری چیزیں کی، میں نے تیرے خلاف استعمال کی ہے، مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ جی کر دے گا، کر دے گا انشاءاللہ۔ جن کو آپ کو پتہ یقین نہیں ہے کہ اللہ نہیں کرے گا، کر دے گا بولے نا، معاف کر دے گا، راضی ہو جائے گا۔ آج زندگی ہے، کل موت ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور ان قریب قبر کے اندر جانا ہے۔ ابھی 2022 ہے، 2022 ہے۔ جب 1922 تھا، جو لوگ 1922 میں اس زمین کے اوپر تھے، آج اس پورے علاقے کے اندر 1922 کا ایک فرد بھی زمین کی پشت پہ موجود نہیں ہے۔ سروے کر کے دیکھ لیں، جو 1922 میں تھے آج سارے کے سارے قبروں میں ہیں، اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں، اعمال اچھے کرنے والے انعام پا رہے ہیں، اور غفلت میں زندگی گزارنے والے قبروں میں پچھتا رہے ہیں۔ ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب 2122 آئے گا، ضرور آئے گا، میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، اس پورے علاقے میں بسنے والوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔
جب 2122 ہوگا ہم سارے کے سارے اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، چاہے کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ایک فرد بھی ہم میں سے نہیں رہے گا۔ اس لیے 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ رستہ ہے چل چلو کا، سنبھل سنبھل کے چل۔ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر انسان کے لیے ہے کہ تو جس کے لیے آیا ہے، جس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے۔ 2 دن کی زندگی، 2 دن کی زندگی ہے، لہذا ہمیں کس نے پیدا کیا؟ سارے بولے کس نے پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ کمانے کے لیے، بنگلے بنانے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں بنایا۔ وہ خود بتاتا ہے اس کتاب میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے۔ کھانا ضرورت ہے، ملازمت ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی، مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارے۔ ناسمجھ ہے، بے وقوف اور نادان ہے جو مقصد کو بھول جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الکیس، عقل مند انسان، عقل مند انسان وہ ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کس کا کھاتا ہوں، کس کا پیتا ہوں، کون میرا خالق ہے، کون میرا مالک ہے، کون مجھے رزق دینے والا ہے، پہچانے۔ اس میں اور جانور میں فرق ہو، انسان میں اور جانور میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ اس کے بھی کان، اس کے بھی کان، اس کا بھی منہ، اس کے منہ میں بھی دانت، اس کے منہ میں بھی دانت، اس کے منہ میں بھی زبان، اس کے منہ میں بھی زبان، اس کا بھی دماغ، اس کا بھی دماغ۔ انسان اور حیوان میں فرق ہونا چاہیے، اور فرق ہوتا ہے تمیز سے۔ کس سے ہوتا ہے؟ انسان کو نا، انسان شرارت کر رہا ہو تو کہتے ہیں انسان کا بچہ بن، کیا کہتے ہیں؟ انسان کا بچہ بن، ہے تو انسان کا بچہ، اس کی 2 ٹانگیں ہیں، انسانوں کی طرح ہے، لیکن انسانیت صرف اس حلیے کا، ڈھانچے کا نام نہیں ہے۔ یہ ستون کے پیچھے جو بیٹھے ذرا سامنے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، اور آگے ہو جائے، کھڑا بھی کر دیا جائے گا ذرا توجہ سے۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ادب احترام سے بات سننی ہے۔ اللہ کا دین ہم نے سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل میں لانا ہے۔ تو انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے، انسان کو اللہ نے تمیز دی ہے، اس کو پہچان ہو، یہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے رہنما ہیں، میں نے ان کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس میں تمیز ہے تو انسان ہے، تمیز نہیں ہے تو یہ چلتا پھرتا جانور ہے، چلتا پھرتا جانور ہے۔ انسان کے گھر میں پیدا ہو کر اور اس میں تمیز نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ بزرگ بننا آسان ہے، بزرگوں والے حلیہ، آج کل جو لوگ بزرگ بنتے ہیں، بڑا سا اوپر جبہ ڈال لو، بڑی سی لاٹھی اٹھا لو اور بڑے بڑے کڑے ڈال لو، لوگ کہتے ہیں پہنچی سرکار ہے، بہت بڑا بزرگ ہے۔ انسان بننا
انسان بننا مشکل ہے، انسانیت آ جائے، انسانیت آئے گی اس کتاب سے رہنمائی لینے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کے پہلے دور کو جو انسانیت ملی ہے، شعور ملا ہے، کامیابی ملی ہے، انسان بنا ہے، اسی کتاب سے بنا ہے، اور اس وقت یہی کتاب تھی۔ اب بھی جو انسان بننا چاہتا ہے، کامیاب بننا چاہتا ہے، عزت پانا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کتاب سے رہنمائی دے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، قبر میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اللہ نے یہ لہرائب کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج زندگی ہے، وقت ہے، مہلت ہے، جب وقت نکل جائے گا ہم سارے قبر میں پہنچ جائیں گے، پھر اللہ کے سامنے انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، سمعنا، سن لیا کانوں سے، فرجعنا، دوبارہ بھیج دنیا میں، اس لیے نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے، اب ہم بڑے متقی پرہیزگار بنیں گے، اب ہم نیک بن جائیں گے۔ فرجعنا، بھیج دے، دوبارہ بھیجے گا۔ زبان جس کو بغیر ٹیسٹ کے لیے سارے بولے بھیجے گا اللہ؟ سارے بولے بھیجے گا؟ ابھی بھیجا ہوا ہے، ابھی بھیجا ہوا ہے، کس لیے؟ نیک عملوں کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ نے وقت دے رکھا ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ پکڑنے میں پوری طرح قادر ہے، اس کو ہمارے اوپر پوری طرح گرفت ہے۔ ادھر ہم گناہ کریں، آنکھ غلط دیکھے فوراً نابینی کر دیں، کر سکتا ہے یا نہیں؟ زبان سے غلط بولے، فوراً طاقت اس کی بولنے کی چھین لے سکتا ہے، چھین یا نہیں؟ پاؤں غلط چلے، فوراً پاؤں کو روکنے کی، چلنے کی طاقت چھین لے سکتا ہے یا نہیں؟ چھین سکتا ہے، لیکن یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں اس نے مہلت دے رکھی ہے، اس لیے ہمیں سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، کولر پانی کے جا رہے ہیں، سرے عام جا رہے ہیں، ذرا برابر شرم و حیا ہے ہی نہیں، حیا ہے ہی نہیں۔ پہلے لوگوں کو شرم ہوتی تھی، حیا ہوتا تھا، جہالت تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا اتنا پڑھا، فلاں اتنا پڑھا، جہالت تھی، پہلے جاہل تھے لیکن حیا موجود تھی، جاہل تھے، انسان سے شرم کرتا تھا، کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تو بھی وہ شرم کے مارے سرے عام کوئی کام نہیں کرتا تھا، چھپ چھپا کے۔ آج حیا ہے ہی نہیں، کولر جا رہے ہیں پانی کے، چائے جا رہی ہے، سرے عام رکھی ہوئی ہے، پی رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرمندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حیا نصیب فرمائے۔ اذا فاتک الحیاء، جب حیا ہی فوت ہو جائے، فافعل ما شئت، پھر جو کرے، انسان حیوان میں فرق ہی نہیں رہتا۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اللہ ہمیں اس کی پوری بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے دی ہے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا پہلا حق، ابھی سبق شروع ہو رہا ہے، اس سبق کو آپ نے یاد بھی کرنا اور ابھی میں نے سننا بھی ہے، جس نے اٹھنا بے شک ابھی جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق، اس پہ ایمان لانا، پہلا کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا حق، اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنا۔ تیسرا حق، اس کے معنی کو سمجھنا۔ چوتھا حق، اپنے عقائد و نظریات اور اعمال کو اس کے مطابق بنانا۔ کتنے حقوق ہیں؟ اور بھی بے شمار حق ہے۔ پہلا حق بولے ایمان لانا،
دوسرا ہاتھ الفاظ صحیح، الفاظ کو صحیح پڑھنا. تیسرا ہاتھ معانی صحیح، اس کے معنی کو سمجھنا. اور چوتھا ہاتھ عقائد و نظریات اعمال، اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو قرآن کے مطابق بنانا. یہ چاروں باتیں عرض کروں گی. پہلا حق ہے ایمان لانا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب سارے پڑھیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں کوئی زبر زیر حرف کا کمی بیشی اس میں ہے نہیں، ہمارا سب کا یہ ایمان ہے. یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا. اس میں کوئی کمی بیشی کوئی کمی بیشی اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. قیامت کی صبح تک اس کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی کر نہیں سکتا. یہ لاریب کتاب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی اس میں شک کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسرا حق ہے اگر کسی کو شک ہے، اللہ فرماتے ہیں قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. اگر کسی کو شک ہے تو فرما دیجیے ان اجتمعت الجن والانس، اگر جن اور انسان سارے جمع ہو جائیں علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس جیسا قرآن لانے کے لیے جن اور انسان سارے جمع ہو جائیں، لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل لا ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں شک ہے، ابو جہل ابو لہب ان لوگوں کو شک تھا، اس وقت کے لوگوں کو بھی چیلنج ہے، قیامت تک آنے والوں کو چیلنج ہے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، ساری دنیا کفر کو یہ چیلنج آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اگر تمہیں اس کتاب کی حقانیت میں شک ہے تو اس جیسی کتاب لے آؤ. ایک پوری کتاب نہیں، ایک سورت لے آؤ. لیکن آج تک کوئی لا، قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرا اس کا حق ہے، بولے تو کیا الفاظ صحیح پڑھ. بہت سارے آدمی یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. اچھا، جن کو پڑھنا آتا ہاتھ کھڑا کرو. اچھا، اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق دے. صحیح پڑھنا ضروری ہے، قرآن مجید کا صحیح پڑھنا. حدیث میں فرمایا رب قارئ القرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے. ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح بہت سے عمل ادھر قرآن منع کر رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا. کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا، قرآن مجید نہیں پڑھا، تو اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. زمیندار آدمی آپ سارے ابھی کس چیز کی کٹائی کر رہے ہیں؟ جی، گندم کو کس نے اگایا ہے؟ اللہ. کس نے اگایا؟ اللہ. آپ نے کیا کیا تھا؟ یہی ڈالا تھا نا. اگائی کس نے ہے؟ بڑی کس نے کی ہے؟ پکائی کس نے ہے؟ اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو کھیتیاں ہیں ان کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟
اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. یہ اللہ سوال کر رہے ہیں بندوں سے، بندو ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے بیج ڈالا تھا، اگایا تم نے یا ہم نے اگایا؟ کس نے اگایا؟ اللہ پوچھتے ہیں جو پانی تم پیتے ہو، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. یہ پانی جو روزانہ پیتے ہو یہ زمین سے تم نے نکالا یا ہم نے نکالا؟ اگر ہم اس کو کڑوا کر دیں تو تم کیا کرو گے؟ کڑوا کر دیں تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جس سے تم روٹی پکاتے ہو، آگ جلاتے ہو، اس آگ کے درخت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا؟ ساری اللہ قرآن میں مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں. تو قرآن مجید کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ. اب مثال کے طور پر عربی زبان الگ ہے اور اردو، عربی الگ ہے اور اردو الحمد. لفظ کیا ہے؟ الحمد. اس کا معنی ہے تعریف. اس کو اگر دو آنکھوں والی ہا کے ساتھ پڑھیں گے الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور ہا دو آنکھوں والی اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت. اس کا معنی کیا ہے؟ ہلاکت. اگر آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، معنی بنے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور اس کو اگر نعوذ باللہ آپ پڑھیں گے الحمدللہ تو اس کا معنی بن جائے گا تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے، نعوذ باللہ. تو الفاظ کا صحیح ادا کرنا ضروری ہے. تو بندہ کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہوتا ہم سے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، اچھے سادے پڑھے ہیں سڑک پر نہیں ہوں. یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سارے کام انسان کر لیتا ہے. یہ گندم کا اتنا بڑا کھیت بندہ دیکھے یہ تو مجھ سے نہیں کاٹا جاتا، یہ تو مجھ سے نہیں کاٹا جاتا، کاٹ لیتے ہو. یہ مونگ پھلی کا ایک ایک دانہ زمین سے مٹی سے چننا یہ تو ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، لیکن انسان محنت کرتا ہے، چنتا ہے. سویرے سویرے منڈی پہ جاتے ہیں، 3 بجے جاتے ہیں، سبزیاں لے کر جاتے ہیں، سردیوں میں جاتے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ لٹک کر جاتے ہیں، 6 7 8 گھنٹے پولیس والے چوکوں میں کھڑے ہو کر ڈیوٹیاں دیتے ہیں، فوجی وہاں اوپر کھڑے ہو کر 3 4 گھنٹے بندوق اٹھا کر کھڑے رہتے ہیں. ڈیوٹی جو بندے نے کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، کر لیتا ہے، لیکن جب رزلٹ نظر آتا ہے تو پھر بندہ کر لیتا ہے. کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے. میں عرض کر رہا تھا بوڑھا آدمی ہے، وہ نہیں پڑھا ہوا، اس کا کام ہے قاری صاحب کے پاس آ جانا کہ آپ مہربانی کریں مجھے قرآن پڑھائیں. آپ میں سے کسی نے قاری صاحب کو کہا اور انہوں نے انکار کیا ہو. کتنے سال ہو گئے قاری صاحب؟ 8 سال ہو گئے. 8 سالوں میں آپ میں سے کسی نے، بابے نے، کسی بوڑھے نے کہا ہو قاری صاحب مجھ سے ذرا نماز سن لے یا مجھ سے جنازہ سن لے، یہ ہماری ضرورت ہے نا. چلو ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے چلتا جائے، ہم جنازے میں ویسے سامنے کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کے. نہیں آتا تو یہ جانے والے کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کھڑے ہیں، دعا نہیں کر رہے. دعا آتی نہیں ہے تو سیکھنی ہے ہم نے. دین سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کا کام ہے آنا اور آ کر قاعدہ لے کر بیٹھ جانا، الف با تا سا پڑھتے رہے. زندگی ختم ہو گئی، یہی پڑھتے پڑھتے زندگی ختم ہو گئی تو آپ نے اللہ کو یہی کہیں گے یا اللہ میں تو آ گیا تھا، میں نے تو شروع کر دیا، میں نے اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی. اللہ معروف نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کو نہیں پوچھیں گے، معاف فرما دیں گے چلو میرے بندے تو نے چلنا شروع کر دیا تھا. جس طرح زمیندار کا کام ہے کھیت میں ہل چلانا، ہل چلا کے کھیت کو تیار کر کے بیج ڈال دینا، بس اس کا اتنا کام ہے. آگے اگانا پکانا اللہ کا کام ہے. بندے کا کام ہے قاعدہ لے کر آ جائے اور پڑھنا شروع کر دے. ایک الف پکائے، ایک دن پڑھے الف، بس الف 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 کرتا رہے. دوسرے دن با 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 یہ پڑھتا رہے. تیسرے دن سا پڑھے. یہ پڑھنا شروع کر دے. ایک ایک حرف پکانا شروع کر دے. دعا قنوت نہیں آتی، جنازہ نہیں آتا، ایک حرف پکا لے تو روز
اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا پڑھتے رہے 24 گھنٹے میں، کون سا مشکل ہے؟ اخبار کے لیے ٹائم ہے، گپ شپ کے لیے ٹائم ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا جواب دیں گے ہم؟ لہٰذا سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا آگے قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا۔ یہ باتیں تو کڑوی ہیں، ذرا اچھی نہیں لگ رہی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے۔ کڑوی دوائی ہی فائدہ کرتی ہے، کڑوی سمجھ کے بندہ کڑوی دوائی کو چھوڑتا نہیں ہے، لہٰذا یہ ہماری ضرورت ہے۔ بہت سارے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز آتی نہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا آ گیا قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا۔ ابھی تو موبائل کا دور ہے، کچھ وقت پہلے خط آتے تھے، باپ کا خط آ گیا، بیٹے کا خط آ گیا، بھائی کا خط آ گیا۔ اب بیٹے کا خط آیا، باپ کو پڑھنا نہیں آتا، تو کیا اس خط کو ایسے چوم کر لپیٹ کر کاغذ کے اوپر جگ کے اندر رکھ دیا جاتا تھا؟ ایسے کرتے تھے ہم؟ جی، بیٹے کا خط آ گیا، باپ کو اردو نہیں آتی، ماں کو بھی نہیں آتی، اور گھر میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، تو کیا کریں گے کہ بیٹے کا خط آیا ہے، اس کو چوم کے اچھے طریقے سے پھر کپڑے میں لپیٹے، چلو اوپر جگ میں رکھ۔ ایسے کرتے تھے؟ نہیں بھائی، نہیں پڑھے ہوئے تو کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ محلے میں کوئی پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد جائیں گے، بھائی یہ بیٹے کا خط آیا، ذرا پڑھ کے سنا دو۔ ایک دفعہ پڑھ لیا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اب اس کا جواب لکھنا ہے، خود لکھنا نہیں آتا، اس کی محنت سماجت کرتے ہیں، بھائی یہ ذرا جواب لکھ دو، میں بولتا ہوں تم لکھ دو۔ ایسے کرتے تھے نا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے نام پیغام ہے۔ اب اس پیغام کو ہم نے سمجھنا ہے، اللہ کیا ہم سے فرما رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، استاد سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، خود اپنے طور پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی کہ ہم خود بخود اس کو سمجھ لیں گے۔ بغیر استاد کے جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود بھی نقصان اپنا بھی کرتا ہے، دوسروں کا بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بجلی ہے، بجلی کا کام سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جی، ڈاکٹری کی کتابیں ہیں، حکمت کی کتابیں ہیں، ڈاکٹری سیکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، استاد کے پاس پڑھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بنے یا ہومیوپیتھ کی کتابیں پڑھ کے نسخے تیار کرنا شروع کر دے، اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ استاد کے پاس پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح دنیا کے علوم میں استاد کی ضرورت ہے، اسی طرح دینی علوم میں استاد کی ضرورت ہے۔ بغیر استاد کے پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 حق ہو گئے۔ چوتھا حق ہے قرآن مجید کے مطابق اپنے عقائد و نظریات کو بنانا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ جی، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کتنے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی دن ہے یا رات ہے؟ رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ اللہ فرما رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، کس سے؟ میری مخلوق سے فرما دیجئے، قل فرما دیجئے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ قیامت تک رات بنا دے، سورج نکلے نہیں۔ من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے دن لے آئے، روشنی لے آئے؟ کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہارے لیے دن ہی دن بنا دے، رات نہ لے کر آئے، تو کون ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے؟ یہ ساری اللہ نے ہمیں مثالیں دے کر قرآن مجید میں سمجھایا ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ وحدہ لا شریک، کیا ماننا ہے؟ وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ آج 23 رمضان کی رات ہے، تاک رات ہے، اور لیلۃ القدر آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ہے، اور لیلۃ القدر اتنی فضیلت والی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی عبادت میں وقت گزارا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پچھلے گناہوں کو اب حکومت اعلان کرے کہ 1,00,000 روپے ملے گا جو لیلۃ القدر میں قیام کرے،
تو یہاں جگہ ہی نہ ملتی، کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ہوتی، کہ دنیا کا انعام ہوتا کہ اتنے پیسے ملنے ہیں جو رات کو پوری رات مسجد میں گزارے گا۔ تو دیکھ لینا بڑے ہوشیار، جس کی ذرا نیند اس طرح آئی تو اس کو بھی نہیں ملے گا، ذرا ادھر ادھر دیکھے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے اس کو بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر دیکھنا کس طرح دنیا کے انعام کے لیے لوگ بیٹھتے، اشاش بشاش بیٹھتے، تھکے ہوئے نہ بیٹھتے، بالکل چست بیٹھتے، لیکن یہ انعام آنکھیں بند ہونے کے بعد ملنا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ کیا انعام تھا اور ہم کیسے حاصل کرتے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کی یہ فضیلت نصیب فرمائے۔ اور لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے؟ اتنی فضیلت کافی ہے کہ اللہ نے ایک پوری سورت نازل کی ہے، وَمَا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو ہم نے اللہ کو ماننا ہے، کس کو ماننا ہے؟ اللہ۔ سارے بولیں کس کو ماننا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کے رسولوں کو ماننا ہے، صحابہ اہل بیت کو ماننا ہے، اولیاء اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ کو ماننا ہے، اور حضور کی جماعت کو ماننا ہے، اولیاء اللہ کو ماننا ہے۔ یہ کتنے طبقے ہو گئے ہیں؟ زور سے کتنے ہیں؟ چار۔ لیکن کیسے ماننا ہے؟ گھر کے، میں مثال دیتا ہوں، گھر کے اندر چار عورتیں ہیں، ایک ہماری ماں ہے، ایک ہماری بہن ہے، ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، یہ چاروں رشتے ہیں نا جی، چاروں عورتیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے حقوق کا وہ الگ الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ جو ماں کا حق ہے، جو ماں سے محبت ہے، اس کا ایک دائرہ شریعت نے بتایا ہے۔ جو بہن ہے اس کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے اس کا بھی شریعت نے ایک حد قائم کی ہے۔ اس طرح بیوی کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے اس کی بھی شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے۔ بیٹی کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے اس کی بھی ایک حد مقرر کی ہے۔ ان حدود کا جو لحاظ رکھ کر زندگی گزارتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں۔ اور اگر ان حدوں کو کوئی توڑ دیتا ہے تو وہ چلتا پھرتا درندہ ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ انسان رہنے کے لیے حدود کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اللہ کو ماننے کی ایک حد ہے۔ انبیاء کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کی بھی ایک حد ہے۔ صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اس تعلق کی بھی ایک حد ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کی بھی ایک حد ہے۔ ان چاروں کے ساتھ جو تعلق ہے، ان تعلقات کے اندر حدود کا خیال رکھا جائے گا تو بندہ مسلمان کہلائے گا۔ اور اگر یہاں کسی جگہ کسی حد کو توڑ کر دوسری حد میں داخل کرے گا تو بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جس طرح پہلی مثال میں حد کو توڑ دینے سے بندہ انسان نہیں رہتا، اسی طرح ان چار تعلقات کے اندر حد کو توڑنے کی وجہ سے بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ کو ماننا ہے وحدہ، اس کی ذات میں کوئی شریک، اس کی صفات میں کوئی شریک، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اللہ کو ماننے کی یہ حد ہے، یہ دائرہ ہے۔ اس دائرے میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اس دائرے میں خدائی افعال میں، خدائی کاموں میں، مخلوق خدا میں سے کسی کو بھی اس دائرے میں داخل کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر داخل کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ دوسرا دائرہ انبیاء کا ہے۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سارے نبی برحق ہیں، سارے نبی کامیاب ہیں، سارے نبی معصوم ہیں۔ ہمارے آقا نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے آقا خاتم الانبیاء ہیں۔ سارے نبی برحق ہیں، سارے نبی معصوم ہیں، سب اللہ کے منتخب شدہ ہیں۔ اس دائرے میں کسی غیر نبی کو داخل
نہیں کر کسی غیر نبی کو داخل نہیں کر نہیں کرنا، اور نبیوں کو اس نبوت اور رسالت والے دائرے سے نکال کر خدائی صفات ان میں ماننا، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں جو دائرہ انبیاء کو ماننے کی حدود ہے، اس حدود میں کسی اور کو داخل نہیں کر نہیں کرنا۔ اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو ہم نے دیکھا نہیں جی، نہیں کس نے دیکھا؟ صحابہ نے کس نے دیکھا؟ صحابہ حضور کو جنہوں نے دیکھا، حضور سے جنہوں نے براہ راست یہ قرآن مجید سنا، جنہوں نے براہ راست پڑھا۔ آج ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، قاری صاحب نے نماز پڑھائی، روزانہ پڑھاتے ہیں اور روزانہ نمازیں آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کا پڑھانا بھی قبول فرمائے اور آپ کا پڑھنا بھی قبول فرمائے، دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ لیکن تصور کریں، آج اس مسجد کے مصلی پہ قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تصور کریں مسجد نبوی کا مصلی ہے، امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور صفحہ کے اندر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کھڑے ہیں اور صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور قرات کر رہے ہیں، حضور کی قرات کو کس نے سنا؟ صحابہ نے حضور کے پیچھے رکوع سجدہ کس نے کیا؟ صحابہ نے ایسی نماز کسی کو نصیب ہوئی ہے؟ نہیں کسی کو نصیب ہوگی؟ نہیں یہ حضور ان کے امام ہیں، حضور امام ہے اور صحابہ مقتدی ہے، حضور پیر ہے اور صحابہ مرید ہے، حضور کمانڈر ہے اور صحابہ سپاہی ہے۔ حضور جیسا اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے آج تک اور قیامت تک کہ حضور جیسا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں حضور جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور حضور کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام، حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، ایسی جماعت اس روئے زمین پہ نبیوں کے بعد ایسی جماعت نہ آج تک آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ یہ افضل، اعلیٰ، بلند و بالا، بڑی شان والی جماعت ہے۔ اس جماعت کی شان اور عظمت نبیوں کے بعد سب سے بلند ہے، نبیوں کے بعد سب سے بلند۔ ان کو ہم نے کیسے ماننا ہے؟ کہاں سے ماننا ہے؟ کہاں سے ماننا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بھائی کسی کی تعریف 3 وجہ سے ہوتی ہے، کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے، کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے۔ ڈر کی وجہ سے، جیسے لوگ سیاستدانوں کی تعریفیں کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے، اور یا تعریف ہوتی ہے لالچ کی وجہ سے، جیسے شادی کے موقع پر یہ نئی آبادی والے آ کر تعریفیں کرتے ہیں، دلہے کی خیر ہو، دلہے کے فلاں کی خیر ہو، وہ دل سے تعریف ہوتی ہے یا کچھ لینے کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہ تعریف بھی لالچ کی بنا پہ ہے۔ اور جو سیاستدانوں کی تعریفیں ہوتی ہیں یہ ڈر کی وجہ سے ہوتی ہیں، کرسی کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہیں، دل سے نہیں ہوتی۔ یہ دونوں تعریفیں اوپر سے ہو رہی ہیں، اور ایک تعریف ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی لالچ نہیں، کچھ بھی نہیں، فقط دل سے محبت ہے تو تعریف ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کو کھول کے دیکھ لیجئے، ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے گھر میں قرآن نہ ہو؟ کوئی ہے؟ جی بولتے نہیں، آپ پریشان بیٹھے، ناراض بیٹھے بھیا؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ مسجد۔ اس سے اچھی جگہ اس پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے افضل جگہ یہ ہے، قیامت کے دن یہی جگہ بیت اللہ کے ساتھ مل جائیں گی۔ یہ سب بیت اللہ کے شاخیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں اللہ کے بندوں کو خوش بیٹھنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا مومن مسلمان مسجد میں ایسے خوش و خرم رہتا ہے، ایسے ہرا بھرا تر و تازہ رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، جیسے مچھلی پانی میں۔ اور منافق مسجد میں ایسے پھنستا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے میں۔ پرندہ، اللہ ہم سب کو مومن بنایا ہے، اللہ مومن بن کے زندگی، مومن بن کے موت دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تعریف کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟
میں زور لگا ہوا بول سبق ہے یہ آپ کا. تعریف کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے. یہ سبق سننا ہے، سن کے نکالنا نہیں ہے، اندر مکمل اس کو جمانا ہے. اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ اندر وہ سبق آپ کو بالکل اندر فٹ کر رہا ہے. تعریف کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے. چھٹی نہیں ملے گی جب تک سبق نہیں پکے گا. ہاں یہ نہیں سمجھے کہ آپ ادھر ادھر ہوں میں چھٹی دے دوں گا. چھٹی نہیں ملے گی جب تک سبق نہیں پکے گا. سبق پکا کے جانا ہے. تعریف کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ 3 وجہ سے. نمبر 1 بولے نا، سب طالب علموں کو سبق یاد ہوتا ہے تو پھر کلاس ختم ہوتی ہے. کتنی وجہ سے؟ نمبر 1 بولو. نمبر 1. نمبر 2 لالچ. نمبر 3 محبت کی وجہ سے. ڈر، لالچ، محبت. چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. اب قرآن کو کھول کے دیکھ لیجئے. اللہ حضور کی جماعت کی تعریف. حضور کی جماعت کون ہے؟ صحابہ ہے، اہل بیت ہے. سنی کے دل میں صحابہ کی بھی عظمت ہے، اہل بیت کی بھی عظمت ہے. صحابہ کے پاؤں کی جوتی کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اہل بیت کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے. جو صحابہ کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. جو صحابہ کا نہیں ہے، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا یہ سبق ہمارے دل پہ لکھا ہوا ہے. جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں. کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. جو صحابہ کا نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، کچھ اس کے ساتھ ہماری وفاداری نہیں ہے. کوئی کمی نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی اس کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے. جو ابو بکر کا نہیں ہے، عمر کا نہیں ہے، جو میرے آقا کے ساتھ جنت کے ٹکڑے میں سو رہے ہیں، جنت کے ٹکڑے میں حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. جو ابو بکر سے جس کی وفا نہیں ہے، عمر سے نہیں ہے، وہ میرا وفادار نہیں ہو سکتا، آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا. واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. جو صحابہ کا دشمن ہے میرا آپ کا خیر خواہ، واللہ واللہ تاللہ باللہ وہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا. کسی کو یہ دھوکہ ہے کہ وہ ہمارا بڑا وفادار ہے، ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم نے تو ان کی زمین چونکہ ہاتھ میں لی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہے. نہیں ہو سکتا. بھائی میرے اندر کیا خوبی ہے وہ مجھے اچھا سمجھے. کیا خوبی ہے؟ میں 1400 سال بعد آیا ہوں، آپ 1400 سال بعد آئے ہیں. جن کی تعریف میرا اللہ قرآن میں کرتا ہے، تورات میں کرتا ہے، زبور میں کرتا ہے، انجیل میں کرتا ہے، یہ ان کو برا کہتا ہے اور مجھے اچھا کہتا ہے. یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. میں کہتا ہوں جو صحابہ کا دشمن مجھے اچھا سمجھتا ہے میرے بے ایمان ہونے کی دلیل ہے. آپ کو اچھا سمجھتا ہے، آپ کے بے ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ میرے اندر کیا اچھائی ہے کہ مجھے اچھا سمجھے. ابو بکر کو اچھا نہ سمجھے، عمر کو اچھا نہ سمجھے، عثمان و علی کو اچھا نہ سمجھے. جو ان کو اچھا نہیں سمجھتا مجھے بھی اچھا نہ سمجھے. جو ان سے جلتا ہے مجھ سے بھی جلے، جو ان سے ٹھرتا ہے مجھ سے بھی ٹھرے. یہ ایمان کی کسوٹی اور معیار ہے. ہر زندگی کے لمحے پہ سوچتے رہو، اپنا محاسبہ کرتے رہو. اگر صحابہ کا دشمن تم سے جل رہا ہے تو ایمان کی چنگاری ابھی بجھی نہیں ہے. اگر آپ سے خوش ہو رہا ہے سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری آ چکی ہے. تو تعریف کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ 3 کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے. صحابہ کو ہم نے کہاں سے ماننا ہے؟ قرآن سے. اہل بیت کو کہاں سے ماننا ہے؟ قرآن سے. قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 10واں پارہ سورۃ انفال آیت نمبر 74. کون سا پارہ بتایا میں نے؟ 10واں جی 10واں سورت کون سی بتائیے؟ انفال. آیت نمبر کون سی بتائیے؟ یاد رہے گی؟ بولو یاد رہے گی؟ کہاں تک؟ دروازے تک یا قبر تک؟ کہاں تک یاد رکھنا ہے؟ قبر تک یاد کرنا ہے. قبر میں جا کر بھی یہی جواب دینا ہے.
اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا مرنے کے بعد تو نے حضور کے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھا، میں بول کے کہوں گا میرے اللہ تیرا قرآن میرے پاس آیا تھا، قرآن میں تو نے خود بھیجا تھا، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آمنوا کون ہے ایمان والے؟ یہ ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ، سارے بولے ہیں صحابہ، ایسے نہیں کون ہے؟ صحابہ، اتنا زور تو نا، اصلی دودھ پینے والے زیادہ ہے۔ یہ کون ہے والذین آمنوا؟ صحابہ، کون ہے؟ صحابہ، صحابہ۔ والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا ہجرت کی، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ ایک جماعت ہے۔ والذین آووا ونصروا جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، نصروا ان کی مدد اور نصرت کی، اولئک توجہ سے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون پڑھ لے بہت ساری نیکیاں ملے گی، قیامت کے دن ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جنہوں نے ان کی مدد اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن کھول کے دیکھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پکے مومن۔ اب میں کہوں میں تو پکا مومن ہوں، لیکن میں ابو بکر کو مومن نہیں مانتا، اور نہیں مانتا تو نہ مان۔ ابو بکر تیرے مومن ماننے کا محتاج نہیں ہے، عمر عثمان و حیدر تیرے مومن ماننے کے محتاج نہیں ہے، تو صحابہ کو مان نہ مان، ان کی شان عظمت تیرے ماننے کی محتاج نہیں ہے، محتاج میں ہوں، محتاج تو ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ ان کی شان مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ، ماننا ہے تو مان، نہیں مانتا تو نہ مان، لیکن بکواس تجھے کرنے نہیں دیے جائیں گے، صحابہ کے خلاف بھونکنے نہیں دیا جائے گا، ہم کسی سے زبردستی منواتے نہیں ہیں، ماننا ہے تو مان، نہیں مانتا تو نہ مان۔ لیکن ان کی شان تو اللہ تورات سے منوا چکا ہے، زبور والوں سے منوا چکا ہے، قرآن والوں سے منوا رہا ہے۔ جو مانے گا اپنا فائدہ، نہیں مانے گا تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جس نبی کا کلمہ میں نے آپ نے پڑھا ہے، وہ نبی مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کس سے ڈرو؟ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کس کے بارے میں؟ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم، من یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہیں۔ من احبہم، جو ان سے محبت کرے گا، فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے۔ شاگرد کس کے ہیں؟ بولو، یہ فیض کس کا ہے؟ حضور کا فیض ہے۔ شاگرد حضور کے ہے، مرید حضور کے ہے۔ مرید اچھا تو پیر کی تعریف، شاگرد اچھا تو استاد کی تعریف۔ اب آپ بتائیں، یہاں کوئی سکول ماسٹر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ اچھا، استاد ہے، استاد آپ کے یہاں سکول جون میں پڑھاتے ہیں، 100 طالب علم ہے، 100 طالب علموں میں سے 50 طالب علم فیل ہو جائیں، آپ کیا سمجھیں گے؟ بڑا لائق استاد ہے، بولیں لائق ہے؟ بولو یار، بولو نا، لائق ہے؟ اور آپ ایسے استاد کے پاس اپنے طالب علموں کو داخل کرائیں گے؟ آپ کہیں گے یہ استاد کیسے، 50 آدھے طالب علم فیل ہو گئے، یہ کیسا استاد ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، ایسے استاد کے پاس
آپ اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے تیار نہیں جس کے 100 میں سے 50 فیل ہو جائیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے کہ نبی دنیا سے گئے 2-3 مسلمان رہ گئے، باقی سارے ہی کلمہ چھوڑ گئے۔ ایسے استاد ایسے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ پھر نعوذ باللہ عقیدہ ایک طرف یہ ہے کہ نبی فوت ہوئے اور 3-4 کے علاوہ سارے کے سارے نعوذ باللہ کلمے ہی چھوڑ گئے، دین ہی چھوڑ گئے۔ اللہ ہمیں ایسے مذہب سے بچائے، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر آ رہی ہے، قبر میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کے قرآن سے کہہ رہا ہوں، میں نے ہر بات کا قبر میں جواب دینا ہے، اور آپ کو جو سبق میں بتا رہا ہوں آپ سبق سن رہے ہیں، سن کے عمل کریں گے کامیاب ہوں گے، نہیں کوئی عمل کرے گا اپنی آخرت خراب کرے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا تعریف 3 وجہ سے ہوتی ہے، کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے۔ نمبر 1 ڈر کی وجہ سے، نمبر 2 لالچ کی وجہ سے، نمبر 3 محبت۔ اب آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو یہ قرآن میں نے ایک آیت بتا دی ہے، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول، آخری بات پریشان نہیں ہونا، بس ختم ہو گئی، کلاس ختم ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، والذین معہ، جو لوگ حضور کے ساتھ ہیں۔ کون تھے ساتھ؟ صحابہ۔ ڈھیلے ڈھیلے بولیں گے تو پھر میں چھٹی 11 بجے دوں گا، مجھے پوری توجہ سے۔ والذین معہ کون ہے؟ صحابہ۔ بولے نا بھائی، بولے نا، کا اسٹارٹ ہے آپ سارے۔ وہ کون ہے؟ صحابہ۔ زور سے۔ صحابہ۔ والذین معہ کون ہے؟ صحابہ۔ اشداء علی الکفار کون ہے؟ صحابہ۔ رحماء بینہم صحابہ۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ صحابہ کی، کیوں کر رہا ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ ڈر ہے؟ لالچ ہے اللہ کو؟ ڈر ہے اللہ کو؟ کیا ہے اللہ کو؟ محبت۔ محبت ہے اللہ کو، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت کا ترجمہ کر کے ایک ہندو کے پاس لے جاؤ، عیسائی کے پاس لے جاؤ، سکھ کے پاس لے جاؤ، عیسائی یہودی کے پاس لے جاؤ، یہ آیت اس کا ترجمہ اس کے سامنے پڑھو کہ یہ ہمارے کتاب کے اندر ایک آیت ہے، ایک جماعت کی تعریف ہو رہی ہے، ایک طبقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس جماعت کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہودی بھی کہے گا، عیسائی بھی کہے گا، ہندو بھی کہے گا، سکھ بھی کہے گا۔ اگر وہ کوئی اس جماعت کو نہیں مانتا تو وہ بندہ مسلمان کہاں سے ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دل کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ دل میں ہمارے کتنا اخلاص ہے، میں کتنے اخلاص سے بیان کر رہا ہوں، آپ کتنے اخلاص سے سن رہے ہیں یا مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں، دل کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ جانتا ہے۔ اللہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ گواہی دے رہے کہ یہ میرا فضل اور میری رضا چاہتے ہیں۔ دل کی گواہی کس نے دے دی؟ اللہ۔ اللہ۔ استاد نے پڑھایا، آپ بتائیں استاد جیسا کوئی استاد ہے؟ نہیں۔ حضور جیسا کوئی استاد ہے؟ نہیں۔ بیت اللہ جیسا کوئی مدرسہ ہے؟ نہیں۔ قرآن جیسا کوئی نصاب تعلیم ہے؟ نہیں۔ استاد بھی اعلیٰ، نصاب تعلیم بھی اعلیٰ، مدرسہ بھی اعلیٰ۔ اب شاگرد حضور کے صحابہ اکرام اہل بیت اعظام ہے۔ اب جب استاد پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کے لیے جو ممتحن لایا جاتا ہے وہ ممتحن پڑھانے والے استاد کے برابر ڈگری والا ہو یا استاد سے بڑی ڈگری والا۔ نیچے ڈگری والا لے سکتے ہیں امتحان؟ بولے نا، نہیں۔ بڑی ڈگری والا امتحان لے سکتا ہے یا برابر؟ یا برابر ڈگری والا یا بڑی ڈگری والا؟ چھوٹی ڈگری والا بڑی ڈگری والے استاد کے شاگردوں کا امتحان نہیں لے سکتا۔
یہ استاد کی بے ادبی ہے کہ بڑی ڈگری والے استاد کا شاگرد امتحان چھوٹی ڈگری والا استاد اس کے شاگردوں سے لے۔ استاد ہے محمد الرسول اللہ، نصاب تعلیم ہے قرآن، مدرسہ ہے مسجد نبوی، شاگرد ہیں ابو بکر عمر عثمان و حیدر، صحابہ اکرام اہل بیت اعظام۔ امتحان کی ضرورت ہے، امتحان لینے کے لیے حضور کے برابر ڈگری والا کوئی استاد کائنات میں ہے؟ کوئی ہے؟ برابر ڈگری والا کوئی